لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. وقال تعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. وقال تعالى: وإن تطيعوا تهتدوا. صدق الله العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. دوستو عزیز بزرگوں، دو مواقع پر شیطان سب سے زیادہ رسوا ہوا ہے. ایک موقع بدر کا تھا جس کو قرآن نے یوم الفرقان کہا، اور ایک موقع آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عرفہ کی دعا کہ اللہ میرے امت کے ظالمین کو معاف کر دے، اور یہ دعا مزدلفہ کی صبح قبول ہوگی. یہ دو مواقع ایسے ہیں جس میں شیطان سب سے زیادہ رسوا ہے. اس میں سے ایک موقع بدر کا ہے. آج ماشاءاللہ 15 رمضان ہے، اور 2 دن کے بعد یعنی 17 رمضان کو بدر ہوا. ہم لوگ اسلامی تاریخ سے غافل نہ رہے، اور جو ہمارے اندر احساس کمتری ہے نا، اس کو ختم کرنا ہے. بدر کے معرکے پر نظر ڈالیں تو قوت میں یعنی تعداد میں باطل 3 گنا زیادہ تھا. صحابہ کی تعداد 313 یا کم و بیش، اس کے مقابلے میں ان کی تعداد 3 گنا تھی. اسباب کی طرف نظر ڈالیں تو صحابہ کے پاس 2 گھوڑے اور 70 اونٹ تھے. ان میں سے ہر ایک بہترین سواری پر بیٹھا ہوا اور گلے میں زیورات پڑے ہوئے. اور آگے علماء نے لکھا ہے کہ عمدہ سے عمدہ زرہیں پہنے ہوئے اور سارے اسباب سے لیس یہ لوگ کھڑے تھے، اور گانے بجانے والی ساتھ میں. اور ابو جہل یہ کہہ کر نکلا تھا کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، کہ گائیں گے، کھائیں گے، اور نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یا تو قتل کریں گے یا تو گرفتار کر کے لائیں گے. اللہ اکبر. لیکن اصول یاد رکھنا، غلبہ قوت کی وجہ سے نہیں ہے، غلبہ اسباب کی وجہ سے نہیں ہے، غلبہ تعداد کی وجہ سے نہیں ہے، غلبہ تو اللہ کے ساتھ ہونے کی وجہ سے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قولا حیات الصحابہ میں شیخ یوسف نے لکھا ہے کہ قلیل کس کو کہتے ہیں اور کثیر کس کو کہتے ہیں. آج ہم کو لوگ کہتے ہیں کہ مائنورٹی میں ہے یہ لوگ، اور ہم لوگ اکثریت میں ہیں. جملہ یاد رکھنا حضرت علی کا، جہاں اللہ ہے وہ کم ہو کر بھی زیادہ ہے، اور جہاں اللہ نہیں ہے وہ زیادہ ہو کر بھی کم ہے. اور یہ چیزیں بدر میں دکھائی دی. جب دونوں جانب صفیں لگ گئی تو صحابہ دیکھ کر کہہ رہے زیادہ والوں کو یہ کتنے کم ہے، زیادہ والے کم والوں کو دیکھ کر کہہ رہے یہ کتنے زیادہ ہے. فرمایا یہ فرق فقط اللہ کے ساتھ ہونے کی وجہ سے. مجھے لمبا قصہ نہیں سنانا ہے، 2 دن باتیں عرض کرتے ہوئے آگے گزرنا ہے. بدر کی نصرتوں کے اسباب کیا تھے، اور بدر میں انتظار کیا تھا؟ اللہ اکبر. بدر میں نصرت کا سب سے بڑا سبب ظاہر کے خلاف اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم پر جمنا تھا. کہ آئے تھے ابو سفیان کے قافلے کو لوٹنے کے لیے، لیکن ابو سفیان سمندری راستے سے نکل گیا اور سامنے ابو جہل آ گیا. اب مشورہ ہو رہا ہے کہ بتاؤ کرنا کیا. شیخین یعنی ابو بکر عمر اللہ کے رسول کے بہترین 2 ساتھی، انہوں نے کہا اللہ کے رسول اس ارادے سے تم آئے نہیں. اللہ جزائے خیر دے. حضرت مقداد کو ان کی رائے پر عبداللہ بن مسعود نے جملہ کہا تھا، کاش کہ میں یہ رائے دیتا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کر دیتا. وہ رائے تھی اللہ کے رسول ہم آئے تھے ابو سفیان کے لیے جو تجارتی قافلے والا تھا، ابھی لشکر جرار آیا ہے، اس کی تو ہمارے پاس تیاری نہیں ہے، لیکن وہ موقع مارنے کا تھا، ابھی موقع مرنے کا ہے، ہم سب مرنے کے لیے تیار ہیں. جم گئے. اس پر ہوا کیا؟ اللہ اکبر. جب جبریل کو آتے ہوئے دیکھا، آج کل سعودی عربیہ چلا جائے
وہ پہاڑ ہے جس کا نام ہی جبل ملائکہ ہے، جہاں سے جبریل امین فرشتوں کے ساتھ آئے تھے۔ شیطان نے جیسے دیکھا ہاتھ جھٹتا عمر بن وہب کا بھاگ نکلا، اور جبریل کا جو گھوڑا تھا اس گھوڑے پر سفید نشان تھا، اور جبریل میدان میں حلزم پکار رہے تھے، اس کی آواز صحابہ سن رہے تھے، اور جب مار رہے تھے یہ پورے سے کٹ رہے تھے۔ مجھے خلاصہ یہ سنانا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم پر جم گئے، اللہ رب العزت نے دیگر اسباب کے اللہ نے ان کی مدد فرما دی۔ اب دونوں جانب انتظار دیکھیے، ہر زمانے میں ہوتا ہے، منافقین انتظار میں کب ان کے جنازے مدینہ آتے، مشرکین انتظار میں کہ کب ان کے قید ہو کر مکہ آتے۔ دونوں کا انتظار خوشیوں کا اللہ نے کیسے بڑھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن حارثہ کو اپنا اونٹ دیا، جاؤ مدینہ میں خبر لے کر کہ اللہ نے فتح دی ہے۔ منافقین نے دور سے اونٹ دیکھ کر کہا دیکھو اونٹ آیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں آئے، نعوذ باللہ یہ تمہارے گئے۔ لیکن جب یہ دیکھا کہ مشرکین قید ہو کر آ گئے تو ان کی ساری خوشی اللہ نے ختم کر دی۔ یہاں ابو لہب مکہ کے باہر انتظار میں ہے کہ کب ان کو قید ہو کر لایا جاتا ہے۔ اتنے میں سب سے پہلے بھاگتا ہوا ابو سفیان پہنچا، فرمایا کیا ہوا؟ وہ شکست ہو گئی۔ شکست تم کو؟ ہاں، یہ کیسے ہو گیا؟ تو کیا جملہ کہا ابو سفیان نے، لڑائی انسانوں سے ہوتی تو لڑتے، یا تو لڑائی عوامی والوں سے تھی۔ تو حضرت عباس کی غلام ابو رافع کھڑے تھے، بولے تو وہ تو فرشتے تھے۔ یعنی اللہ رب العزت نے فرشتوں کا نزول فرمایا جمعے پر۔ یہ بدر کی لڑائی کا 17 تاریخ کا خلاصہ ہے۔ دوسری گزارش آپ لوگوں سے یہ ہے کہ اپنی مساجد کو اعتکاف سے آباد کر لینا۔ مجھے آگے سنانا ہے، اپنی مساجد کو اعتکاف سے آباد کر لینا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی سنتیں مستمرہ ہیں، یعنی آخری عشرے میں اعتکاف کرنا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ امی عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے جب تک زندہ رہے آخری عشرے کا اعتکاف کیا، یہاں تک کہ اللہ رب العزت نے آپ کو اٹھا لیا۔ لیکن جس سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے، ایک روایت پورے مہینے کا اعتکاف کیا، اور ایک روایت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 روز کا اعتکاف کیا۔ آج تو ہمارے مساجد میں شاید یہ اسباب نہ ہو۔ اللہ کے رسول نے جو اعتکاف کی جگہ چن لی تھی، کون سی جگہ تھی؟ ستون توبہ چن لی تھی۔ علماء نے لکھا جہاں ابو لبابہ کی توبہ کا اعلان ہوا تھا اسی جگہ پر اللہ کے رسول کا فرش بچھایا گیا تھا، اور ایک روایت میں ہے اسی جگہ پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چارپائی بچھائی گئی تھی، اور ایک روایت میں ہے کہ ترکی خیمہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہی لگایا گیا تھا۔ عجیب بات ہے، کیا اس کے فوائد ہیں؟ میں جو پڑھتا ہوں نا، اللہ اکبر، حجت اللہ البالغہ میں شاہ ولی اللہ محدث تحریر نے لکھا ہے اس کا پہلا فائدہ قلب کی صفائی ہے، اور حیات الصحابہ کی طرف نظر ڈالیں جس کا قلب صاف ہے اس کے جنتی ہونے کا اعلان ہے، اس کے جنتی ہونے کا اللہ کے رسول نے فرمایا ابھی ایک شخص جائے گا جو جنتی ہے۔ 3 مرتبہ اعلان کیا، تینوں مرتبہ انصاری صحابی تازہ وضو کیے، چپل الٹے ہاتھ میں اٹھائے گزر رہے تھے۔ پوچھا گیا آپ کا کیا عمل ہے؟ فرمایا میرا دل کبھی کسی ایمان والے کے لیے گندا نہیں ہوا۔ اور اگلی روایت میں نے پڑھی جن کے دل صاف ہو جاتے ہیں اللہ ان کے چہرے منور کر دیتے ہیں۔ وہ بھی حیات الصحابہ میں دیکھا ابو دجانہ سلمہ بن الخراشہ کا انتقال ہو رہا تھا اور چہرہ اتنا منور تھا کہ شیخ یوسف نے لکھا میت ہونے کے بعد اگر کوئی بازو سے گزرے تو اس کا عکس ان کے رخسار میں نظر آتا تھا۔ آج تو ہم کسی کے میت پر دیکھتے چہرہ کتنا روشن ہے۔ پوچھا ابو دجانہ کو کیا عمل ہے؟ فرمایا میرا دل کبھی کسی ایمان والے کے لیے گندا نہیں ہوا۔ لیکن اعتکاف کا ایک فائدہ یہ ہے اللہ دلوں کی صفائی نصیب فرما دیتے ہیں۔ دوسری چیز دیکھیے شاہ صاحب نے کہ فرشتوں سے مشابہت کا بہترین وسیلہ ہے یہ کہ عبادت میں آدمی بنا رہتا ہے اور اس مشابہت پر آ جاتا ہے۔ اس مشابہت کا کیا فائدہ ہے؟ قرآن کو فائدے بیان کر رہا ہے، لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون۔ انسان کی زندگی سے گناہ ختم ہو جاتے ہیں اور انسان کی زندگی سے نافرمانی اللہ رب العزت ختم کر دیتے ہیں۔ اس وجہ سے بستی والوں سے سب سے گزارش ہے جب اللہ کے رسول نے پوری زندگی کی ہے ہم ایک مرتبہ تو کر لیں تاکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی سنت پر کیا ہو جائے۔ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ اس کا سب سے بڑا مقصد
اعتکاف سے کہ شب قدر کو حصول ہے. میں بتا دیں ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرمایا اعتکاف والے کو تو شب قدر نصیب ہی ہو جاتی ہے. اور اس میں روحانیت کے امام شیخ یوسف کا جملہ یاد رکھنا, اور روحانیت کے امام جبریل امین سے مصافحہ ہوتا ہے. اور اس کی 3 علامتیں ظاہر ہوتی ہیں. جسم پر رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں, آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو جاتے ہیں, اور قلب میں رقت طاری ہو جاتی ہے. شیخ یوسف نے اگلا جملہ کہا, ان میں اتنی روحانیت ہے کہ جس سواری پر بیٹھتے تھے اس سواری کا ٹاپ زمین پر گرتا تھا, اس میں اللہ سبزہ پیدا کر دیتا. جس کے ٹاپ میں روحانیت ہے اس فرشتے میں کتنی روحانیت ہوگی. لیکن اس کا ایک بہت بڑا ذریعہ کریں گے انشاءاللہ. تیسری بات جو آپ سے عرض کرنا ہے بڑی دھوم کے ساتھ, یہ بال جو دیکھ رہے ہیں نا بچوں کے ہمارے, جیسے چاند ہو جائے گا نا ان بالوں کی طرف ہم دھوئیں گے. اللہ معاف کرنا. آگے کے حالات سناتا ہوں. ہم لوگ نیدرلینڈ میں تھے. ہر گزرنے والا لڑکا اگر سے عرب سے ہو, ہر گزرنے والی لڑکی لڑکیوں کے سینوں پر اور بچوں کے ہاتھوں پر ٹیٹو بنے ہوئے تھے. معاف کرنا, ہم ایک قدم دور ہیں, ایک قدم ہم لوگ دور ہیں. آج ان بالوں پر آئے ہیں, کل ٹیٹو پر آ جائیں گے. یاد رکھنا یہ جملہ. آج اپنی نسلوں کو نہ بچایا تو یاد رکھنا کل کا دن بڑا تاریخ اور اندھیرا والا ہوگا. آگے روایت سنا. اتنی بڑی روایت ابن کثیر نے لکھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے حنین جا رہے ہیں. الفاظ پر غور کرنا. مکہ سے حنین جا رہے تھے تو راستے میں ایک بیری کا درخت ملا. اس میں کیا ہوتا تھا, مشرکین لڑائی کے بعد اپنے زرے اتار کر لگاتے تھے اور اپنے ہتھیار اتار کر لگاتے تھے, جس کو ذات النوات کہتے ہیں. تو صحابہ نے اتنا ہی کہا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے بھی کوئی ذات النوات قرار دو تاکہ ہم لوگ بھی اس کے درخت میں بیٹھے اپنے ہتھیار اتارے ہوئے. اللہ کے رسول نے کیا فرمایا, ارے تمہاری مثال تو موسیٰ کی اس قوم کی طرح ہے جب اللہ نے دریائے کلثم سے پار کیا اور بت پرستی کو دیکھا. انہوں نے کہا موسیٰ ہمارے لیے تو ایسا بت بنا دو تاکہ ہم ایسی عبادت کر لیں, تم ان کی مشابہت بنا لیں. وہاں موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ نقل کیا. باطل کے سارے اعمال, باطل کے سارے اقوال, باطل کے سارے طریقے, فرمایا باطل ہے اور اللہ معاف کرے, اللہ کے رسول نے فرمایا لیکن تم قدم با قدم ان کے ساتھ چلنا چاہتے ہو. ابھی میں آیت سوال اور سنا رہا ہوں روایت ہے. یرموک کی لڑائی, یہاں سب بیٹھے, تاریخ کی بہترین لڑائی ہے. جارڈن میں یہ لڑائی کی جگہ ہے. حضرت خالد کے سامنے ایک شخص کھڑے تھے, ان کے ہاتھ میں یرموک میں 8 تلواریں ٹوٹی ہوئی تھی. لیکن پہلے میری ٹوپی تلاش کرو, میری ٹوپی کہاں ہے. لوگ تلاش کریں, ٹوپی ملی گئی. فرمایا اور تلاش کرو کہ میری ٹوپی کہاں ہے. لوگوں نے تلاش کیا تو پرانی ٹوپی ملی. اس کو پہننے سے پہلے دیکھا تو اس میں اللہ کے رسول کے پیشانی کے بال تھے. حضرت خالد سے پوچھا اس سے کیا پیدا ہوتا ہے. اس کو میں نے جہاں بھی پہنا اللہ نے مجھے کبھی شکست نہیں دی. جس کو میں نے جہاں بھی پہنا اللہ نے میری غیبی نصرتیں فرمائی. ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے میرے پاس اللہ کے رسول کا ایک بال تھا. مدینہ میں جس کو بھی بخار ہوتا تھا اس کو لایا جاتا تھا. میں اس بال کو پانی میں بھگوتی تھی, جو بھی اس کو پیتا تھا اس کو شفا ہوتا تھا. یہ روایتیں سنانا بعد میں طریقہ بتانا اللہ کے رسول کے بالوں کی اور اللہ کے رسول کے بالوں کی نصرتوں کی واقعات ہیں. میں نے انبیاء کرام کی زندگی دیکھی, کسی کی بھی زندگی میں چھوٹے بال, خلفائے راشدین میں کسی کے چھوٹے بال. اب بتا دو گئی ایک سوائے حضرت علی کے, اس کی وجہ علماء سے پوچھئے کہ وہ کثیر المسات ہے, اس کی وجہ سے اپنے بال چھوٹے رکھتے تھے, ہر طرف سے چھوٹے. چھوٹے چھوٹے ننھے بچے, 6 مہینے کے بچے, ان کے بال یہاں چھوٹے بالوں پر پڑے. کہاں جا رہے ہم لوگ, کس کے طریقے پر جا رہے, سوائے ناکامی کے کچھ نہیں ہونے والا ہے. ابو بکر کی 4 زلفیں تھیں. سیدنا عمر کے بال اتنے لمبے کہ جب دھوپ میں وہ اونٹ چلاتے تھے تو بال گردن سے چپک جاتے تھے. عثمان بن نورین کے بال اتنے بڑے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت رقیہ جن کے اپنے کنگھی سے بال بناتی تھی, سوائے حضرت علی کے. ابو عبیدہ ابن جراح کو دیکھا, یرموک کی لڑائی کے بعد ریس لگائی ایک جوان بچے سے, ان کی 2 زلفیں ہل رہی تھی. مغیرہ ابن شعبہ کو میں نے دیکھا, رستم کے دربار میں چڑھ رہے تھے, زلفیں ہل رہی تھی. اور صاحب ترمذی نے اللہ کے رسول کی 8 روایتیں لائی ہے, سب میں اللہ کے رسول کی زلفوں کا تذکرہ ہے.
آخر میں یہ ہے کہ اللہ کے رسول کان کی لو تک بال رہا کرتے ہیں. دوستوں میں، رشتہ داری میں، ماں باپ ہونے کے ناطے کسی کو بھی ایسا بال کرتے ہوئے دیکھا تو اس کو روک دینا. ورنہ علماء کی حدیث ہے جس نے ایسے بال کاٹے ہیں 24 گھنٹے اللہ اور اللہ کے رسول کی لعنت میں ہے. بچے ان کی یہ بات کہ اللہ کے رسول سے بہتر کوئی طریقہ ہے؟ شیخ اسلام کا بیان بڑا پیارا ہے. ارے تم حاجی بنو، تم عمرے والے بنو، تم روزے والے بنو، تم زکات والے بنو، باطل کو کیا اعتراض ہے؟ اس کو ایک اعتراض ہے، تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم والے کا بننا. اس سے تمہاری پہچان ہوگی اور تمہاری پہچان باطل ادیان کو تمہاری طرف متوجہ کرے گی. اس وجہ سے آپ سے سب سے گزارش ہے، ایک تو یہ بدن کا پیغام نگاہ اللہ کی طرف، دوسرا اعتکاف کا خیال، اور تیسرا جیسے ہی چاند ہوتا ہے آج تک جن کے ہے چھوٹے کر لیں اور آئندہ نہ کرنے کا عزم کریں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو